مومن اس ذکر پر مست ہو جاتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، اس کے ایمان کو چاشنی ملتی ہے، اسے لذت ملتی ہے، اور پھر وہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس پر بھی واری واری جاتا ہے۔ کیا سریلی انداز میں نعت پڑھی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر سے بھی لذت ملتی ہے، اور ذکر کرنے والے سے بھی محبت ہوتی ہے کہ بھئی کتنا پیارا ذکر کرتا ہے۔ تو جب ذکر سے لذت ملے، ذکر سے لذت ملے، تو پھر خیال آنا چاہیے کہ جس کے ذکر میں یہ مزہ ہے اس کے دیدار کا مزہ۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم اپنے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، منٹھان نبی کے دیوانے، دلدار نبی کے دیوانے، راج مصطفیٰ زندہ باد۔ اب ذرا پھر دھیان دیتے جانا، وقت کی کوئی قید تو نہیں ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر مزہ جہاں نہ آئے تو مجھے اشارہ کر دینا، بات کر دو۔ میں نے آیت پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے سارے درود بھیجتے ہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ بھی درود بھیجتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے تو اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، یہ سارے درود بھیجتے ہیں۔ اب درود ہے کیا، یہ سب سے پہلے رب سے پوچھیں گے، اللہ اکبر، کہ اپنی بنائی ہوئی چیز پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود ہے کیا۔ یہ جب سمجھ آ گئی تو پھر معراج کی سمجھ آ جائے۔ بے شک، یہ صحابہ نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو درود رب بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ سب فرشتوں کو بلاتا ہے، وہ یہ سب فرشتوں کو بلاتا ہے، اور سب فرشتوں کو بلا کر ان کو سامنے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے۔ فرشتوں ذرا سنو، ان سب کو بٹھا کر یہ بتاتا ہے میرا ایک محبوب ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے زلفوں ایسی ہیں، اس کا چہرہ ایسے ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں، اس کا سینہ ایسا ہے، اس کی پشت ایسی ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی داڑھی ایسی ہے، ارے وہ بولتا ایسے ہے، وہ چلتا ایسے ہے، وہ مسکراتا ایسے ہے۔ یہ ساری شانیں رب بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں خدا درود بھیجتا ہے، ہر گھڑی حضور کا درجہ بلند کرتا ہے، اپنی شان کے لائق حضور کا درجہ بھی بلند کرتا ہے، اور سارے فرشتوں کے سامنے حضور کی شانیں بھی بیان کرتا ہے۔ بھئی ہم نعت خان سے نعت سن کر لذت آئے، جب خدا بیان کر رہا ہو، خدا کی زبان ہو اور فرشتے سن رہے ہو، اور یہ فرشتے سن رہے ہوں، کون سنا رہا ہے؟ رب سناتا ہے، اور فرشتے سارے سن رہے ہیں۔ اب فرشتوں کا درود کیا ہے؟ ہماری طرف بڑی لذت آ رہی ہے، اور سنا ذکر مصطفیٰ میں لذت اور آ رہی ہے، حضور کی شانیں بیان ہوتی رہی، لذت اور آ رہی ہے۔ تو بولو رب سے سن سن کر کوئی ایسا فرشتہ ہے جسے دیدار کا شوق نہ ہو؟ پہلے اشارہ کیا نا، سن سن کر، سنانے والا خدا ہے، سننے والے فرشتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہر فرشتہ تڑپ رہا ہے، چونکہ وہ بھی مصطفیٰ پر بھیجتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، رب سے سنتے ہیں، خود بھیجتے ہیں۔ تو کبھی کبھی خیال آتا ہوگا میرے اللہ جس نبی پر درود بھیجنے کا حکم بھی ہے اور جس نبی کا درود سننے کا حکم بھی ہے، کبھی تو وقت آئے کہ دیکھ لیں کہ وہ ہے کیسا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی تو وقت آنا چاہیے نا. سن کر شوق تو سب سے پہلے شوق کس کے اندر پیدا ہو گیا ہے؟ فرشتوں کے اندر. بے شک. مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے. جب اللہ پاک ذکر کرتا رہا حضور کی، ان فرشتوں میں ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ان فرشتوں میں ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا باری تعالیٰ یہ جبریل ہر گھڑی گاتا ہے. بھئی درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں، حضور کی تعریفیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی تو شوق ہے نا دیدار کا. تو یہ جبریل ہر گھڑی ادھر ہی ہوتا ہے، آیتیں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ جاتا زیادہ ہے. تو کبھی مجھے بھی باری تعالیٰ مجھے موقع دے دے. اس نے ریکویسٹ کی. اللہ پاک نے فرمایا تیرے اندر حالت دیکھ کر، تیرے اندر جو عشق کا پامر مچا ہوا ہے. بھئی آج کل کسی امتی میں ہم عشق مصطفیٰ کی آگ لگ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور فرشتوں کے اندر تو کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی نقص تو ہے ہی. وہاں تو سراپا نور ہیں، اور ان کے سامنے حضور کی بات کی جائے تو کتنا عشق مصطفیٰ ہوگا. فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ میں جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں تیرے مطلب. اللہ پاک نے اجازت دے دی، جا. اب دلچسپ بات ہے، جب کہا نا جا تو کہتا ہے باری تعالیٰ میں جا رہا ہوں، جھجک کر جا رہا ہوں، پہلی دفعہ جا رہا ہوں، کوئی تحفہ دے. کوئی تحفہ دے کہ میں پیش کرنے مانا ہوگا نا کہ حضور میں یہ تحفہ لایا ہوں. نہیں، تحفہ لانے والے کی قدر ہوتی ہے نا. ایسے جا کر گھوم پھر کر گلیوں سے آ جاؤں بات نہیں بنے گی. باری تعالیٰ ایسا تحفہ دے دے کہ میں وہ لے کر جاؤں، حضور کو سلام کروں اور عرض کروں میں حضور آپ کے لیے رب کی طرف سے یہ تحفہ لایا ہوں. ایسا تحفہ ہو کہ وہ لے کر مصطفیٰ مجھ پر خوش ہو جائیں اور زیادہ باتیں کریں اور آسمانی کائنات کی خبریں پوچھیں. میرا تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا ادھر. صرف دیکھنا مقصد نہیں، تاکہ ٹائم دیدار میں اور زیادہ ہے. اللہ پاک نے وہ حدیث دی، وہ حدیث دی. محبوب میرے رشتے اس کو تحفہ بنا کر لے جا اور جا کر حضور کو سنانا کہ دیدار کے لیے بھی آیا ہوں، رب کا تحفہ بھی لایا ہوں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیث وہ فرشتہ لایا تھا جس کے اندر دیدار مصطفیٰ کا شوق تھا. اب رب نے بھی ایسی حدیث دی، ایسی خوشخبری دی، حضور کو آقا سنایا نا تو فرشتے کو کہا ذرا بیٹھ جائیے. چونکہ آقا کو جب یہ خبر ملی کہ میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کو خوشی کوئی نہ تھی. جب یہ خوشی ہوئی ہے اس کو کہا اور بیٹھ جا، جتنی دیر دل کرتا ہے دیدار کرتا. یہ تو ایک آ گیا نا تھا کیسے. وہ ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر ہے. یاد رکھیں، ہر فرشتہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہے، اور سب اپنے اپنے کام کرنے کے ساتھ درود مصطفیٰ ایسی ڈیوٹی ہے کہ ہر فرشتہ کر رہا ہے. وہ ملائکہ تو درود کرنا. فرشتوں کو شوق پیدا ہو گیا، اور فرشتوں کے اندر شوق ہے. اچھا، جو ہر گھڑی تعریفیں کر رہا ہو، جو ہر گھڑی اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کو تعریفیں کر رہا ہو، تو کیا وہ نہیں چاہتا کہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ بھی آ کر مجھ دے؟ وہ رب کی ذات ہے. خالق ہونا الگ بات ہے، مالک ہونا الگ بات ہے، مگر سمجھانے کے لیے بھی تو ہے. ایک بشری وجود کو لے جا کر، وہ تو پھر آگے آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ کتنا عرصہ اپنے پاس بتایا، خود بھی دیکھتا رہا اور مصطفیٰ بھی دیکھتے رہے. فرشتوں میں شوق پیدا ہو گیا. بولیے کس میں؟ فرشتوں میں شوق دیدار. کیا؟ شوق دیدار.
बनाने वाले को भी शौक है, शौक है दीदार मुस्तफा। अब तीसरी किस्म आती है ईमान वाले। कौन आते हैं? ईमान वाले। ईमान वाले। ईमान वालों में सबसे पहले कौन है? या फिर टेस्ट है। ईमान वालों में सबसे पहले अंबिया है। ये आपके ईमान लाने वाले नहीं। ला तु'मिनुन्ना वला तंसुरुन्ना, मैं उस नबी को भेजूंगा, वो नबी आएगा, वो तुम्हारे काम की तस्दीक करेगा, तुमने जरूर व जरूर उस पर ईमान रखना है। हर नबी ईमान रखता है मुस्तफा पर। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा, बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को, कि बेटे जब कोई मुश्किल आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई दुख आए, तो मोहम्मद पर दुरूद भेज देना। कहा अब्बा जान आप तो अबुल बशर हैं, बशरियत के वालिद आप हैं, ये मोहम्मद कौन है? जवाब दिया, मेरे बेटे तुम्हें क्या खबर, जब मैं जन्नतों में था तो मैंने जन्नत के हर महल के कोने पर, जन्नत में जितने दरख्त लगे हुए हैं, हर दरख्त के हर पत्ते पर जिसका नाम लिखा हुआ था वो मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक रिवायत ये भी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का रिश्ता बना तो अल्लाह ने फरमाया रुक जाओ अभी जरा मैं अदा करूं, मैं के बगैर रिश्ता नहीं बनेगा। इसकी बात तरह मैं क्या मैं दूं, फरमाया मेरे महबूब मुस्तफा पर दुरूद पढ़ ले। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी हुजूर पर ईमान भी रखता है और दुरूद भी पढ़ता है, क्योंकि ईमान वाले दुरूद से खारिज नहीं है। हर ईमान वाला जो रब पर ईमान रखता है उसके लिए लाजमी है मुस्तफा का दुरूद भी। और वो दुरूद भेजने वाले कौन है? नबी। बोले कौन है? नबी। अब आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी दुरूद भी भेज रहा है और हर नबी अपनी अपनी उम्मत में मुस्तफा की शान भी बयान कर रहा है, जिक्र भी कर रहा है, हुजूर की हिजरत का जिक्र भी कर रहा है, मदीने के जिक्र का भी कर रहा है, या हुजूर आएंगे उसका भी जिक्र कर रहा है, मक्का में आकर ठहरेंगे उसका भी जिक्र कर रहा है। और हर नबी ये ख्वाहिश रखता था कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करके किसी न किसी बहाने से मक्का जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हरम पाक है, हरम पाक, उसमें भी सैकड़ों अंबिया के मज़ार और उधर मुज़दलिफा में और मिना में सब उनके मज़ारात हैं। काम कहीं कर रहे हैं, आ इधर गए। वो शौक था कि शायद वो हमारे जमाने में आ जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक जमाने कई नबी हो सकते हैं। भाई बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, रिश्तेदार भी नबी है, भाई भी नबी है। जब सारा ऐसा निजाम था, उन्हें ख्वाहिश थी कि कहीं हमारे जमाने में आ जाए तो जिस पर हमेशा दुरूद भी भेजते हैं, जिसकी तारीफ भी करते हैं, उसका दीदार ही होगा।